اگر اللہ کو اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے تو ہنومان جی کو چالیسا سننے کے لیے اسپیکر کی ضرورت ہے. آپ ایک بات دیکھیے، اب آپ جیسے ہنومان چالیسا میں کہتے ہیں جے ہنومان گیان گن ساگر، ہنومان جی کی ستوتی کرتے ہیں. ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اوور چینل الہی ریئیکشن. آج ہم اپنے چینل پر لے کر آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں یور اذان ڈینائز آر لارڈز سو آئیدر چینج اٹ اور اسٹاپ اٹ. تو مطلب جو ٹائٹل ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے کہ مطلب جو اذان ہے وہ لارڈ کو نہیں مانتی ہے تو یا تو اس کو اسٹاپ کر دو یا اس کو چینج کر دو. مطلب اتنے ٹائم سے ایسے اذان چلتی آ رہی ہے تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وی ڈونٹ نو. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. تھمبنیل اور ٹائٹل پوری طریقے سے سینسیٹیو ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو سے ٹائٹل جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. تو پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے. تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. اگر اللہ کو اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے تو ہنومان جی کو چالیسا سننے کے لیے اسپیکر کی ضرورت ہے. آپ ایک بات دیکھیے، اب آپ جیسے ہنومان چالیسا میں کہتے ہیں جے ہنومان گیان گن ساگر، ہنومان جی کی ستوتی کرتے ہیں. اب ہمارے من کی بات ہے، اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہدو الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہدو محمد الرسول اللہ کا ارتھ یہ ہوا کہ رسول کے علاوہ، محمد صاحب کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو جینوں کے 24 تیرتھنکروں کا اپمان، سکھوں کے 10 گروؤں کا اپمان، ہندوؤں کے 10 اوتاروں کا اپمان. آپ کے من میں ہے گھر میں آپ کو پرابلم اذان سے ہے، لاؤڈ اسپیکر سے نہیں ہے. مطلب اذان سے پرابلم. میں بتا رہا ہوں لاؤڈ اسپیکر سے صحیح بات بولیے نا. پھر بتا رہا ہوں، سنیے. گھوم پھر کے کیوں پہنچ رہے ہیں؟ آپ کے من میں ہے کہ میرے پتا جی سب سے لائق ہے، میں اپنے گھر میں کہوں گا. اب آپ یہ کہیں کہ میں دنیا بھر کو سناؤں گا، مطلب باقی کے نالائق ہیں، تو اس بات سے پرابلم ہے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آزان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آزان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے. اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا تھا اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا. اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. کہاں کا کہاں جوڑا آپ گیا. سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے، جوک نہیں، حقیقت ہے. اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا. اچھا، اور میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آزان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آزان میں بالکل ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اذان کا مطلب جب ہم کتنا پیارا میننگ ہے آزان اس کا. کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرا پڑے گا.
صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں کہ جب آپ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ اذان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے۔ اذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو اذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے، آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ اذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ آپ اگر حرمین کی اذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے۔ بمبئی شہر میں جو اذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے، سب اذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے اذان دینی چاہیے، کیونکہ اذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف اذان کے وجہ سے اسلام قبول کیے۔ میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ اذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی اذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح اذان دینا چاہیے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی، لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی۔ اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے۔ لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، do the opposite of what the Jews do۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، opposite of what the Jews did۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح
चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, अमर बिन शैब रदियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते हैं और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते हैं। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं जरूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। साफ भी करना है और जूते के नीचे के हिस्से को पाक भी करना है। अगर साफ हैं पाक नहीं है तो फिर नमाज नहीं होगी, और अगर पाक हैं लेकिन साफ नहीं है, मट्टी लगी हुई है जो कि पाक है, तो उससे नमाज हो जाती है। ओ अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है, और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। हाँ, हमने जब हम देखा है पढ़ते हैं मुसलमान जो है वो इस तरीके से हाथ बुक ऑफ धोते हैं, एक्सोडस चेहरे साफ चैप्टर नंबर करते हैं। 40 वर्ष नंबर 31 और 32 में कहा गया है कि मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए, तो उनने अपने आप को धोए। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी थी। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने जैसे हमें अजान का मतलब समझाया और समझाया कि अजान कितने अच्छे से बोली जाती है, कितने अच्छे से गाई जाती है, और मतलब सच में कई लोग होते हैं उसको, जैसे उन्होंने बताया कि मुंबई में उतना मजा नहीं है अजान का जितना अच्छा मक्का में है, जितना अच्छा मदीना में है। तो किसी को वो बात, किसी को शोर भी लग सकता है, पर कई लोग अजान सुन के ही मतलब मुस्लिम धर्म में आए हैं, और मतलब नॉन मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम्स बने हैं क्योंकि ये अजान सुन के। और ये बात बिल्कुल सच है, कई बार हम लोगों ने भी अजान सुनी तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जहाँ पे घर था वहाँ पे गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद सब कुछ पास पास होता था। तो वहाँ पे जब कभी शाम को या कभी सुबह अजान होती थी तो बहुत अच्छा लगता था सुन के। सच में मतलब जैसे आज जिन्होंने उसका, हमें पर कभी उसका मतलब नहीं पता था, जाकिर नाइक जी ने उसका पूरा मतलब समझाया और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो वीडियो तो आज की बहुत अच्छी, आज की वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी, और जिस तरीके से पूरी अजान का मीनिंग उन्होंने हमें समझाया ना, वो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और वाकई में ये बात ट्रू है, जब भी अजान को हम सुनते हैं ना, मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं कह सकती, पर पर्सनली तो हमारे घर में जो है वो हमेशा मस्जिद में जब भी अजान होती है तो हम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि इतने पॉजिटिविटी वाले अल्फाज होते हैं कि जब आप उन्हें सुनेंगे ना तो आपके दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत सुकून सा होगा। तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन से लोग हैं जो इन सब चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं कि स्पीकर्स की आवाज आती है या समथिंग। आई थिंक किसी भी मजहब को उसकी जितनी भी डिविनिटी से रिलेटेड चीजें हैं, आप उन सब चीजों के लिए उन्हें रोक नहीं सकते। तो हमारी तरफ से आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी, क्योंकि आज हमने जाना कि अजान का असली मतलब क्या होता है। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।